والد ایک ہوائی کمپنی میں آفیسر تھے۔ میں ان کے ساتھ اکثر ایئرپورٹ جاتی تو ایئر ہوسٹس مجھے بہت اہمیت دیتی تھیں، پیار سے ملتیں اور میرا خیال رکھتیں۔ مجھے ان کی وردی اچھی لگتی تھی۔ تصور میں بسا لیا کہ بڑی ہو کر انہی کی طرح فضائی میزبان بنوں گی۔ ہم ایک اچھے گھر میں رہتے تھے۔ والد کی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ زندگی کی سبھی آسائشیں میسر تھیں۔ ہمارا طرز زندگی بہترین تھا۔ تبھی معزز گھرانوں سے رشتے آنے لگے، لیکن میں نے ہر رشتہ ٹھکرایا کیونکہ بچپن سے ایئر ہوسٹس بننا میرا خواب تھا، جبکہ والدین نہیں چاہتے تھے کہ میں ملازمت کروں، بلکہ وہ جلد از جلد میری شادی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ میں ضد پر اڑ گئی۔ والد صاحب کو اجازت دینی پڑی۔ انہی کے ہی توسط سے درخواست تھی۔ انہی دنوں ایئر ہوسٹس کی کچھ اسامیاں نکلی ہوئی تھیں۔ خوبصورت تھی، لہٰذا بغیر سفارش کے منتخب ہو گئی۔ اتنی خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی، کیونکہ یہ میری پسندیدہ جاب تھی۔ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ ٹریننگ مکمل ہوتے ہی ڈیوٹی مل گئی۔ دن ہو یا رات، جو بھی ڈیوٹی ملتی، ذرا بھی تھکن نہ ہوتی۔ گھر آتی خوش باش حشاش بشاش چہک رہی ہوتی، جبکہ دوسری لڑکیاں تھکن کی شکایت کرتیں۔ لگتا تھا میں بنی ہی اسی جاب کے لیے تھی۔ یہ میری پسندیدہ زندگی تھی۔ 2 سال کی سروس میں تقریباً تمام ملکوں کی سیر کر لی۔ میری کارکردگی اچھی تھی، لہٰذا انٹرنیشنل فلائٹ پر جانے لگی تھی۔ میں نے 4 سال سکون سے سروس کی۔ والد صاحب بیمار پڑ گئے، دل کا عارضہ تشخیص ہوا تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب انہیں بچیوں کو ان کے گھر کرنے کی فکر ستانے لگی۔ وہ اصرار کرنے لگے کہ پہلے میں شادی کے لیے سنجیدہ ہو جاؤں، مگر مجھے تو ملازمت میں مزہ آ رہا تھا۔ ابھی سے شادی کے بندھن میں نہیں بندھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ پہلے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں کر دیں، میں بعد میں دیکھ بھال کر خود اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کروں گی۔ میں بغیر دیکھے بھالے کسی اجنبی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو لڑکی ملکوں گھومتی ہو، دن رات کی ڈیوٹی کرتی ہو، گھر سے باہر رہتی ہو، اس میں اتنا اعتماد آ جاتا ہے کہ وہ والدین سے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کر سکے، اور میں سمجھتی تھی کہ یہ میرا حق بھی بنتا ہے۔ والدین کو میں نے دلائل دے کر قائل کر لیا۔ وہ خاموش ہو گئے اور چھوٹی بیٹیوں کی بیاہ کی تیاریاں کرنے لگے۔ 2 سال اور گزر گئے۔ اب میری شادی کی عمر آگے کو سرک رہی تھی۔ مجھے خود بھی فکر ہوئی، ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور پھر کسی زیادہ عمر کے یا بال بچوں والے سے ناتا جوڑنا پڑے۔ میں اپنی پسند سے شادی کر سکتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ ابھی تک مجھے اپنے معیار کا شخص نہیں ملا تھا۔ دل ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں تھا جو مجھ پر اعتماد کرتا ہو۔ ایک روز فلائٹ کے دوران ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی۔ اس کی شخصیت نے مجھ کو مسحور کر لیا۔ وہ مجھے اچھا لگا اور میں اس کو بھا گئی۔ اس نے میرا فون نمبر اور اتا پتہ مانگا۔ میں نے بلا تعمیل اس کو دے دیا۔ ہماری چند ملاقاتیں ہوئیں اور ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے فراز نے مجھ کو اپنی والدہ سے ملوایا۔ جب انہوں نے مجھے پسند کر کے رضامندی دے دی تو میں ایک روز فراز کو گھر لے گئی، والدین سے ملوایا۔ فراز میں کیا کمی تھی کہ وہ اس کو ناپسند کرتے؟ وہ انجینئر تھا، خوش شکل اور بردبار تھا۔ والد صاحب نے ان سے گفتگو کی۔ ان کو فراز کو داماد بنانے میں کچھ مسئلہ نہ لگا۔ یوں انہوں نے میری پسند پر رضامندی دے دی۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ فراز میں بے حد کشش تھی۔ مجھے تو پہلی ملاقات میں لگا تھا کہ جس کو بطور ساتھی میں تلاش کر رہی تھی، یہ وہی انسان ہے۔ ایک دن فراز اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آیا اور آنے کا مدعا بیان کیا۔ والدین تو اسی دن کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اور رشتے کی بات چیت طے ہو گئی۔ یوں میری فراز سے شادی ہو گئی۔ میں نے 1 ماہ کی چھٹی لے لی اور ہم نے زندگی کے یہ یادگار دن سیر و تفریح میں گزار دیے۔ سال بھر تو حالات ٹھیک رہے، پھر ساس صاحبہ نے اپنی تکالیفیں بتانا شروع کر دیں۔ دراصل میری کوئی نند نہ تھی، 2 دیور تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی عمر رسیدگی میں بہو اب گھر پر رہے، جبکہ میری ملازمت ہی ایسی تھی کہ دن ہو یا رات، جب ڈیوٹی ہوتی گھر سے باہر رہنا پڑتا۔ جن لڑکیوں نے ایئر ہوسٹس کا پیشہ اپنایا ہو، ان کو بخوبی علم ہوگا کہ اس ملازمت میں گھر سے غیر حاضر رہنے کے باعث کیسے کیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ میں تو انٹرنیشنل فلائٹ پر رہتی تھی، سو کئی دن گھر سے دور رہتی۔ جب کوئی ایسی غیر ملکی فلائٹ ہوتی تو کبھی ہفتہ 10 دن بھی باہر لگ جاتے، تو ساس کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں سے کیا کہوں جو کہتے ہیں کہ وہ کیسی بہو گھر میں لے کر آئے ہیں، اور ایسی بیوی کس کام کی جس کا شوہر راتوں کو اکیلا رہے۔ شروع میں ساس کی ان باتوں کو میں درگزر کر دیتی تھی۔ سوچا پرانے وقتوں کی ہیں، جب فراز کو میری ملازمت سے مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو کہتی ہیں کہتی رہیں۔ رفتہ رفتہ جب وہ فراز کے زیادہ ہی کان کھانے لگیں تو وہ بھی الجھن محسوس کرنے لگا۔ ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ بیوی سے کہو کہ نوکری چھوڑ دے، ہمیں اس کی کمائی کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اتنی ہی نوکری کی شوقین ہے تو کسی اسکول میں ٹیچر لگ جائے، صبح جائے دوپہر کو گھر آ جائے، لیکن یہ دن رات کا غائب رہنا مجھ کو گوارا نہیں۔
جو رشتہ دار آتے ہیں یہی کہتے ہیں فراز کی بیوی گھر میں نہیں رہتی۔ یہ ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ ایسی نوکری جائے بھاڑ میں، تم کما رہے ہو، وہ گھر بار دیکھے اور آرام سے تمہاری کمائی کھائے۔ میں اب بوڑھی ہو چلی ہوں، مجھ سے گھر کی تمام ذمہ داریاں نہیں سنبھالی جاتی۔ فراز نے روز روز ماں کی چیخ چیخ سے تنگ آ کر بالآخر ایک روز مجھے کہہ ہی دیا، تم اب ملازمت سے استعفیٰ دے دو ورنہ اماں مجھے جینے نہیں دیں گی۔ وہ بہت بے سکون ہوتی ہیں تمہاری دن رات کی غیر موجودگی کے باعث۔ دراصل ان کا کہنا بھی درست ہے، وہ شوگر کی مریض تھیں، سارا انتظام نہیں سنبھال سکتی تھیں، تھک جاتی تھیں، ان کو گھر میں تمہاری اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس بات کو تم سمجھو یا نہ سمجھو فراز، لیکن تم نے مجھے شادی سے قبل اس بات کی اجازت دی تھی کہ میں ملازمت جاری رکھوں گی اور تم منع نہیں کرو گے۔ یہ معاملہ ہمارے درمیان طے ہو گیا تھا، ہوا تھا، لیکن عمر بھر کے لیے نہیں۔ اب مجبوری ہے، ماں پریشان رہتی ہے، آخرکار ان کے بارے میں ہمیں ہی تو سوچنا ہے۔ وہ خواہ پریشان رہتی ہیں، گھر میں نوکر ہے، ملازمہ ہے، ان کو کوئی کام کی پریشانی نہیں۔ میری آپ سے یہ بات شادی سے پہلے طے ہو چکی تھی، ملازمت نہیں چھوڑوں گی، اور آپ نے منظور کر لیا تھا۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اس ملازمت کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے گھر سے کبھی رات دن باہر رہنا پڑتا ہے۔ اپنی والدہ کو سمجھائیے کہ ہر وقت ملازمت کو ایشو بنا کر مت الجھا کریں، ورنہ آپ کا اور میرا تعلق ختم ہو جائے گا۔ میں نے بھی حتمی بات کہہ دی۔ فراز نے والدہ کو سمجھایا، وہ نہ سمجھ سکیں، بولی میری بیٹی نہیں ہے، سوچا تھا کہ بہو بیٹی کی طرح بن کر رہے گی، اب تمہارے چھوٹے بھائیوں کی شادی کرنی ہے، شادی کی تیاری کے لیے بازار کے چکر لگانا، بری بنانا، یہ سب مجھ سے اکیلے نہیں ہوتا، بتاؤ کس کا سہارا لوں؟ بس تم اپنی بیوی سے کہو کہ نوکری چھوڑ دے، جب ہمارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تو آخر اسے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات تو صحیح تھی کہ فراز اچھی پوسٹ پر تھے، گھر میں کسی شے کی کمی نہیں تھی، مگر میں ملازمت روپے پیسے کے لیے نہیں کر رہی تھی، مجھے تو بس شوق تھا، اور آدمی اپنے شوق کی تسکین کے لیے کیا نہیں کرتا۔ یہ بات بہت دیر میں سمجھ آئی کہ مرد کی بھی گھر میں ایک حیثیت ہوتی ہے، اگر وہ شوہر ہوتا ہے تو بیٹا بھی ہوتا ہے، دونوں رشتوں میں توازن نہ رکھ سکے تو گھر کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح 2 سال اور نکل گئے، میرے دیوروں کی بھی شادی ہو گئی، وہ ملازمت کے سلسلے میں دوسرے شہر چلے گئے تو بیویاں بھی ساتھ لے گئے۔ میری ساس کی آرزو پھر ادھوری رہ گئی کہ کوئی بہو تو ان کے ساتھ موجود ہو۔ سال بعد دیورانی کی بیٹا ہوا، ساس خوش ہونے کی بجائے رونے لگیں کہ مجھے تو بڑے صاحبزادے کی اولاد دیکھنے کی چاہ تھی، مگر اس کی بیوی گھر بیٹھے تب نہ۔ ان کی بات ٹھیک تھی، لیکن میں ابھی 5 سال اور سروس میں رہنا چاہتی تھی تاکہ ملازمت چھوڑنے کے بعد کے فوائد کی حقدار ہو جاؤں۔ تبھی اولاد کی ہونے سے اجتناب برت رہی تھی اور فیملی پلاننگ کے طریقوں پر عمل پیرا تھی۔ میں نے شادی کو بھی ابھی تک اپنے دفتر والوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ میری ملازمت کے اوقات کار ایسے تھے کہ میرے لیے بچے کی پیدائش کے مراحل طے کرنا اور ان کی پرورش بہت دشوار امر تھا۔ میں کیسے ماں بنتی؟ آج مانتی ہوں، انسان کے بعض شوق اس کو لے ڈوبتے ہیں۔ اگر مجبوری مالی ہو تو اور بات ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا نہ تھا۔ اولاد بھی ایک نعمت ہوتی ہے، اور وقت پر اولاد کا ہونا ہی احسن ہوتا ہے۔ میں اس نقطے کو نہ سمجھ سکی اور ملازمت کا جنون مجھ کو لے ڈوبا۔ رفتہ رفتہ ساس نے مجھ سے بحث اور تکرار بند کر دی اور لب سی لیے۔ نہیں جانتی تھی کہ ان کی یہ خاموشی کسی خطرناک صورتحال کا پیش خیمہ ہے۔ جب ان کی آرزو حسرت میں بدلنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کچھ ایسا گٹھ جوڑ کر لیا کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہونے دی، اور وہ سازش تیار ہو گئی جس نے میرا گھر تباہ کر دیا۔ ان دنوں میری ساس بیمار تھی، ان کو دیکھ بھال کے لیے کسی ایسے ہمدرد کی ضرورت تھی جو بیٹی کا کردار ادا کر سکے۔ انہوں نے اپنے گاؤں پیغام بھجوا دیا تو ان کے بھائی نے فوراً اپنی 18 برس کی بیٹی کو ان کی خدمت گزاری کے واسطے ہمارے گھر پہنچا دیا۔ نبیلہ نے آتے ہی اپنی پھوپھی کی دیکھ بھال شروع کر دی، وقت پر کھانا بنانا، ان کو نہلانا دھلانا، کپڑے تبدیل کرانا، غرض تمام کام دل جوئی اور محبت سے کرتی۔ اس نے ہمارے گھر کا سارا انتظام سنبھال لیا اور پھوپھی کو پلنگ پر بٹھا دیا۔ یہی نہیں، فراز کو بھی بہت آرام ملا۔ نبیلہ کا ہاتھ کا کھانا پکا نوکروں کے ہاتھوں کے کھانے سے بہتر تھا۔ ان کے پکے کھانوں میں وہ لذت کہاں جو نبیلہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ تمام کام ہی سلیقے اور توجہ سے کرتی۔ اس کے والد نے بیٹی کو نصیحت کی تھی کہ میری بہن کا بہت خیال رکھنا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ کرنا، ان کا بڑھاپا ہے۔ مجھ کو فراز پر کتنا یقین تھا، لگتا تھا کہ ہمارے درمیان اعتبار کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ کبھی کسی اور عورت کو نہیں چاہیں گے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ پیار کا سپنا سپنا ہی ہوتا ہے، اور اصل حقیقت وہ شے ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میاں بیوی کے رشتے بھی ضرورت کے دھاگے سے بندھے ہوتے ہیں۔ میں تو فلائٹ پر ہوتی، گھر پر فراز اور نبیلہ ہوتی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی جو صرف 8ویں پاس تھی، مگر اس میں وہ گن تھے جو ساس بہو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ بس اس کی قسمت جاگ رہی تھی اور میری قسمت سونے والی تھی۔
ماں نے فراز کو اپنی قسم دی کہ تم میری بھتیجی سے شادی کر لو، میں تمہاری اولاد کی خوشی دیکھ کر مروں۔ تمہاری بیوی ایئر ہوسٹس رہنا چاہتی ہے تو اس کو ایئر ہوسٹس ہی رہنے دو۔ وہ نہ تو ماں بننا چاہتی ہے اور نہ بہو اور بیوی، پھر وہ ہمارے کس کام کی؟ غرض رو پیٹ کر انہوں نے فراز سے اپنی بات منوا لی اور مجھ سے چھپ چھپا کر نبیلہ کا نکاح خاموشی کے ساتھ فراز سے کروا دیا۔ لڑکی کے والدین نکاح میں بھلوائے، نہ کوئی بارات نہ دھوم دھڑکا۔ لڑکی تو پہلے ہی گھر میں رہ رہی تھی۔ فراز کی ماں کی خدمت داری کرتے کرتے وہ میری سیج کی حصے دار بن گئی۔ اس نے اپنی سہاگ رات بھی میری ہی خوابگاہ میں بسر کی اور مجھے اتنے بڑے معاملے کی ہوا تک نہ لگنے دی، حتیٰ کہ نوکروں تک نے بھی لب سی لیے۔ میں گھر آتی، نبیلہ پہلے جیسی بے زبان، مسکین، خدمت گزار بن جاتی، مجھے کھانا ہاتھ میں دیتی اور میری بھی خدمت کرتی۔ میرے سامنے فراز سے یہ ظاہر نہ ہونے دیتے کہ ان کا نبیلہ سے کوئی تعلق ہے، وہ تبھی ان سے دور دور رہتی۔ غرض جس طرح اس کو میری ساس نے سمجھایا تھا وہ ویسا ہی کرتی۔ سال بعد یہ بھید کھلا جب وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ظاہر ہے اب اس راز کو کیسے پوشیدہ رکھا جا سکتا تھا۔ جب یہ خبر ساس نے مجھے سنائی تو میرے حواس چاہتے رہے۔ پہلے تو جی چاہا کہ ہر شے کو شوٹ کر دوں، پھر دل چاہا کہ خودکشی کر لوں۔ یہ دونوں کام ہی ناممکن تھے۔ رونے سے توہین کا احساس اور بڑھ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بیگ میں چند کپڑے ڈالے اور ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ میرے بہت رو چکنے کے بعد اس نے مجھے سمجھایا اب میں اس صدمے کو حوصلے سے برداشت کروں، کیونکہ قصور میرا بھی تھا۔ روبینہ نے مجھے سمجھایا، عالیہ دیکھو، مرد شادی کرتا ہے تو گھر آباد کرنے کے لیے، اپنے سکھ کے لیے اور نسل آگے بڑھانے کے لیے۔ تم نے فراز کو کون سا سکھ دیا ہے؟ تمہیں تو اپنی نوکری کی پڑی تھی، یہاں تک کہ فراز کو تمہاری ضرورت ہی نہ رہی، اور اب تمہاری عمر 35 سال ہو چکی ہے، اولاد نہ ہونے کے لیے گولیاں کھا کھا کر اپنی صحت تباہ کر چکی ہو۔ میں نے حالات کا تجزیہ کیا، قصور اپنا ہی نکلا۔ میں فراز کو نبیلہ کے بغیر دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ اب وہ اس کے لیے اہم ہو چکی تھی، اس کے بیٹے کی ماں بن گئی تھی۔ سوچا کہ اب تو بربادی ہو چکی ہے، گھر کی ملکہ دوسری عورت بن گئی ہے تو اب کس کے لیے ملازمت چھوڑوں۔ بعد میں فراز اور اس کے والدین نے میرے والدین سے معافی مانگی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے فراز سے صلح کے لیے کہا، کیونکہ دعاؤں کے مسلسل استعمال کی وجہ سے میں ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ساس نے مجھے بھی منانے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ تب میں اپنے گھر چلی آئی، کیونکہ اپنے گھر کے سوا مجھے کہیں سکون بھی نہیں ملتا تھا۔ اولاد کے علاج کے لیے فراز مجھے لندن لے گئے، لیکن ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ میں اب ماں نہیں بن سکتی۔ نبیلہ کو خدا نے 6 بیٹوں سے نوازا، اس کا دل شاد اور گھر آباد ہے، اور میں اس کے بچوں کی بڑی ماں ہوں۔ نبیلہ اور فراز نے بچوں کی یہی تربیت کی ہے کہ وہ مجھے بڑی ماں کہیں، سمجھیں اور میرا ادب کریں۔ وہ میرا ادب کرتے ہیں، میں سوتیلی سہی، وہ مجھے ماں ہی کہتے ہیں اور فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ یہ خدا کی شان ہے کہ وہ کسی درخت کو پھل پھولوں سے لاد دیتا ہے، اور کچھ عورتیں ببول کی جھاڑیوں جیسی جن پر صرف ببول ہی اگتے ہیں، وہ عورتیں خوش نصیب ہوتی ہیں جو ماں کہلاتی ہیں اور ماں کے رتبے کو پہنچتی ہیں، کیونکہ عورت کی عظمت اور شان اسی میں ہی ہے کہ وہ ماں کہلائے۔ میں نے ملازمت چھوڑ دی، مگر اب پچھتاتی ہوں۔ مرد ہو یا عورت، انسان کو چاہیے کہ وہ حقیقی زندگی جیے اور تخیل پرست نہ بنے، کیونکہ غیر قدرتی زندگی بسر کرنے والوں کو سچی خوشیاں نہیں ملتی۔